فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ اور جاں فضا مدنی مذاکرہ۔ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، اعتکاف کی نیت کر لیجئے، جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ کچھ مزید اچھی اچھی نیتیں شامل کر لیجئے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر، دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر، اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں، صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود پاک پڑھوں گا۔ مجبوری نہ ہوئی تو آخر تک انہیں اعلانات صلاۃ والسلام وغیرہ کے بعد ہی اپنی جگہ چھوڑوں گا، اور ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر اسلامی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے اور آئندہ بھی آتے رہنے کی دعوت دے کر ثواب کا حقدار بنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آج 1447 ہجری کے ذوالحج شریف کی 9ویں شب عرفہ میں ہم داخل ہوئے۔ اللہ کی رحمت سے بڑی مبارک رات ہے، اور اس 9 کی نسبت سے آج فیضان ضیاء درود السلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 9 سنیے، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا آغاز ہو چکا، آپ سوال کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب، یعنی درست دے پاؤں، ضروری نہیں، بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، بھول ہونے کی صورت میں انشاءاللہ الکریم مجھے قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ یہ کلپ خلیجی کلچر کے مطابق اے آئی سے تیار کیا گیا ہے۔ انظروا إلى كبشي، الآلاف يشاهدون هذا الملكي، لقد اشتراه والدي بمبلغ لم يدفع واحد في الحي، هذا أجمل كبش في القرية، انظروا إلى زينته، سأصور المزيد لا تفوتوا. كبشي الأبيض ما أحلاه، صوف ناعم قد كساه، كبشي الأبيض ما أحلاه، صوف. أما كبشك هذا يا خالد فهو بسيط جدا، لا يصلح حتى للتصوير، المهم ليس السعر ولا السلالة، والدي اشتراه بمالي الحلال، أشعر بالراحة لأقدمه لله. يا صديقي، نحن في عصر الترند، من سيصدق أنك ضحيت إذا لم يروا ضخامة أضحيتك؟ يا بني، هل أنت تصور فيلما أم تتقرب إلى رب العالمين؟ يا جدي، أنا فقط أفتخر بنعمة الله. يا بني، الفخر بالنعمة يكون بالشكر عليها لا بالاستعلاء على الآخرين. تذكر، الله لا ينظر إلى عدد المشاهدات في حسابك، بل ينظر إلى صدق النية في قلبك. كبش غيرك الرخيص قد يكون عند الله أحب من كبشك الغالي إذا كان قلبه أخلص من قلبك. معك حق يا جدي، سأحذف المقاطع وأسأل الله أن يطهر قلبي من الرياء. بارك الله فيك يا بني. سيدي فضيلة الشيخ، لاحظنا في المجتمعات حولنا
تحول الأضحية من عبادة صامتة إلى استعراض اجتماعي. يتسابق البعض في شراء الأضاحي الأغلى ثمنا والأجمل شكلا للمباهاة أمام الأقارب وفي وسائل التواصل الاجتماعي. فكيف نزرع في نفوس الجيل الجديد معنى الإخلاص في الأضحية ليدركوا أن الله يناله التقوى منهم لا اللحم والدم؟ بارك الله بكم. सईदी, आजकल हम अपने मुआशरे में देखते हैं कि कुर्बानी एक खामोश इबादत के बजाय समाजी नुमाइश बनती जा रही है। कुछ लोग तो अपने रिश्तेदारों और सोशल मीडिया पर वाह वाह समेटने के लिए महंगे तरीन और खूबसूरत तरीन जानवर खरीदने के मुकाबले करते हैं। हम नई नस्ल के दिलों में कुर्बानी के इखलास का जज्बा कैसे पैदा करें ताकि वो जान सकें कि अल्लाह पाक तक तकवा पहुंचता है, गोश्त और खून नहीं। माशाअल्लाह। ये बुजुर्ग भी समझा रहे थे बच्चों को इसी टॉपिक पर कि अल्लाह ताला दिल को देखता है। हो सकता है तुम्हारे कीमती जानवर के मुकाबले में इसका कम कीमती जानवर मकबूल हो जाए, तो खुलूस होगा, दिल से कुर्बानी होगी तो कबूलियत इसमें इस पर मुनहसिर है। अच्छा, अब कीमती जानवरों की आजकल है, मतलब सोशल मीडिया ने भी हमारे कीमती जानवरों के मुताल्लिक आज 2 क्लिप जारी किए हैं। मुख्तसर, एक तो बहुत मुख्तसर है, एक थोड़ा 2 मिनट का है। वो मतलब अगर ये मुमकिन हो सूरत में अगर इसको चला देंगे ना वक्फे से, तो इंशाल्लाह इसका भी मदनी चैनल के नाजरीन जो सोशल मीडिया पर नहीं होते उनके लिए भी मुफीद रहेगा इंशाल्लाह। तो अर्ज ये करनी थी कि अब ये शोर तो मचा हुआ है, अब सोशल मीडिया वालों को यूँ कह सकते हैं काम मिल गया है। अच्छा, हम जैसों को जो उल्टी सीधी बातें करते हैं उनको समझाने का काम मिल गया है। सच्ची बात ये है। तो अब जो खूबसूरत जानवर करते हैं तो वो भी गलत नहीं कर रहे कि हदीस पाक में उम्दा जानवर की तरगीब मौजूद है। तो अब इन्नमल अमालु बिन्नियात, किसी ने वाकई दिखावा और वाहवाह चाही और रिया के लिए किया तो वो मुजरिम है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और अगर ये नीयत नहीं है और अल्लाह की रज़ा में उसने बस वो कि मैं कीमती से कीमती जानवर कुर्बान करूं, तो आप बताइए उस शरीयत का हुक्म लगेगा क्या इस पर? एक गुनाह कैसे हो जाएगा? अच्छा, अब इसको रिया कहना, तो ये रिया कहना इसको ये इल्म की कमी की वजह से होता है। असल रिया बातिनी गुनाहों से है। इसका कोई ऐसा वाज़ेह करीना हो या खुद बोले कि यार अपने तो इसलिए करते हैं वरना तो नहीं करते, बस थोड़ा 4 आदमी वाह करेंगे और दुनिया देखेगी कि यार बड़ा दिलेर आदमी है। अब ज़रा इस तरह की कोई बातें करता भी नहीं है, तो अब वो खुश होता है, राज़ी होता है कि मैं अच्छी कुर्बानी, अरे ज़रा आना भाई, हाँ हमारा कुर्बानी का जानवर देख लेना आकर, अगर ये बुलाता है लोगों को। अब इसमें हुक्म शरीक क्या लगेंगे? हाजी भी तो बुलाते ही है ना, भाई मैं जा रहा हूँ फला तारीख को, मेरी फ़्लाइट है, मैंने मुलाकात का टाइम भी रखा है, महफिल मिलाद का, नात शरीफ का, नात ख्वानी का ये प्रोग्राम रखा है। तो आप क्या इसको रियाकार बोलोगे? ये ऐलान क्यों कर रहा है? हर नमाजी रियाकार है। फिर तो मस्जिद में आकर नमाज पढ़ता है बाजमात, छुप के पढ़नी चाहिए। तो ये कुर्बानी जो ये छुप कर नहीं हो सकती, अलल ऐलान हो सकती है, छुप कर भी हो सकती है, लेकिन कोई ऐसा हुक्म शरीयत नहीं है कि ये छुप कर ही करे, अलल ऐलान करे, नो प्रॉब्लम। तो इसमें मतलब ये कि दिल बड़ा रखना चाहिए। जो मतलब ये नहीं कि बिल फर्ज कोई किसी ने रिया के लिए बहुत बड़ा जानवर लिया, 50 लाख का नहीं 70 लाख का लिया, 1 करोड़ प्लस का लिया बहुत बड़ा जानवर और अपने दरवाजे पर बांधा। अब इसको मतलब ये कि दरवाजे पर बांधा तो रियाकार के नहीं क्या जरूरत है? यानी क्या ऐसी दलील है कि ये रियाकारी के लिए इसने बांधा है? हो सकता है इसने इसलिए बांधा हो कि मुसलमान इसको देखेंगे तो कोई सुभान अल्लाह बोलेगा, कोई माशा अल्लाह बोलेगा, कोई बारक अल्लाह बोलेगा, तो मेरा जानवर सबको जिक्रुल्लाह करवाता रहेगा। एक नीयत तो बनती है ना ये कि ये इस तरह लोग अल्लाह को याद करेंगे, समझे? और कुर्बानी का एक जज्बा लोगों के जहन में बैठेगा कि राह खुदा में अच्छी से अच्छी चीज़ कुर्बान करनी चाहिए। तो आप इसके बारे में क्या बोलोगे? दिल खुश होंगे, मुसलमान के बच्चे खुश होंगे, आके देख कर दिल बहलाएंगे
اور ایک دوسرے کو بولیں گے کہ یہ سب بڑا جانور ہم نے دیکھا فلاں جگہ پر، اور اگلے کی نیت ریا کی نہیں ہے، دکھاوے کی نہیں ہے، کیونکہ نیت تو دل میں ہے اس کا، ہم کو پتہ نہیں ہے۔ بالفرض اگر ریا کی نیت ہے بھی تو ہم اس کو ریاکار کہہ کر گناہ گار ہو جائیں گے، جو ہمارے پاس دلیل نہیں ہے نا کہ اگلا ریاکار ہے۔ تو اس لیے دل بڑا رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات یہ کہ علم کی کمی بلوا رہی ہے آدمی کو مائنس اور نیگیٹو باتیں، بعض اوقات حسد بھی بلوا رہی ہوتی ہے، دل جل رہا ہوتا ہے، یہ اس کو اتنے پیسے آ گئے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ اگر خدا نہ خدا ریا ہے بھی تو اللہ کریم اس ریا کو نکال کر اس کے دل میں اخلاص داخل فرما دے، لیکن ہمیں بدگمانی کی حاجت نہیں ہے۔ قبولیت کا انحصار جو ہے وہ چھوٹے بڑے جانور پر بھی نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ بڑا جانور کر رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن افضل طریقہ اس کا یہ ہے کہ اس قیمتی جانور کے بدلے چھوٹے چھوٹے جانور کچھ لے لے تاکہ گوشت زیادہ ہو اور غریبوں میں زیادہ تقسیم ہو، اپنے رشتہ داروں میں زیادہ تقسیم ہو، کوانٹیٹی میں زیادہ ہوگا وہ گوشت، وہ عمدہ گوشت اچھا ہونا چاہیے۔ تو اس لیے مطلب یہ کہ یہ ایک افضل کام ہے، اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ زیادہ جانور کرے، لیکن ایک وہ بڑا جانور کیا تو وہ بھی بالکل 100% جائز ہے۔ اس کو ہم بدگمانی یا اس کو برا بھلا یا ایسے شخص کی مذمت کرنا یہ ثواب کا کام نہیں ہے۔ اگر اس کی برائی کریں گے، برا بھلا بولیں گے ایسا کرنے والے کو، ہم گناہ گار ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ آ گیا ہے عید قرباں کا مہینہ مومنو، لوٹ لو تم رحمت رب کا خزینہ مومنو، عید قرباں آئی ہے، عید قرباں آئی ہے، عید قرباں آئی ہے، عید قرباں آئی ہے۔ میرا سوال امیر اہل سنت سے یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پہ جانور لینے آتے ہیں، اکثر لوگ یہ بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک دانت نکلا ہے، ایک دانت ابھی نہیں نکلا، اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ تو میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ آپ لوگوں کی اصلاح بھی کریں اور ہماری اصلاح بھی کریں کہ یہ جو ایک دانت قربانی کے بچڑے کا نکل جاتا ہے اور دو پورے نہیں ہوتے، تو اس کی قربانی جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ میرا ایک کوشچن ہے کہ کیا جانور 2 سالوں میں اگر دانت نہیں کرتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے؟ کیا ہمیں اس کی قربانی کرنی چاہیے؟ اور سیکنڈ، وہ دانت اگر 26 سے 28 مہینوں میں کرتا ہے تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں فارمر سے کنفرمیشن لینی چاہیے یا ہم کسی بھی عام منڈیوں سے جانور لے لیا جائے؟ اس میں جانور کے لیے دانت شرط نہیں ہے، 2 دانت، بلکہ جانور کی عمر، بکرا 1 سال کا، گائے 2 سال کی، اونٹ 5 سال کا، اسلامی سن ہجری کے حساب سے۔ تو اگر وہ 1 سال کا ہو گیا اور ابھی 2 دانت پورے نہیں ہوئے، یا وہ بچڑا 2 سال پورے ہو گئے اس کو اور ابھی تک 2 دانت اس کے پورے نہیں ہوئے، اور دوسرا کوئی اس میں ایسا عیب نہیں ہے جس سے قربانی نہیں ہوتی، تو پھر یہ کہ اس کی قربانی جائز ہے۔ عمر ہے، شرط عمر ہے، دانت نکلنا، چھوٹے بڑے ہونا، 2 دانت، یہ اس میں شرائط میں سے نہیں ہے۔ یہ مشہور بہت ہے، 2 دانت 2 دانت 2 دانت، اس لیے احتیاط اس میں کہ بندہ 4 دانت کا لے لے۔ کیونکہ میری بھی معلومات جو میں نے کی، فارمر جو ہوتے ہیں یا کیٹل فارم والے جن کو تجربات ہوتے ہیں، تو مجھے یہ بتایا تھا کہ جو کھینچ کر چرتے ہیں نا جانور، گھاس کھینچ کر کھاتے ہیں، تو ان کے دودھ کے دانت جو ہوتے ہیں، ابتدائی دانت، وہ گر جاتے ہیں جلدی کھینچا کھینچی سے۔ تو پھر اب جب یہ جگہ خالی ہوتی ہے تو دوسرے دانت نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بعض اوقات 1 سال سے پہلے ہی 2 دانت دے دیتے ہیں، بکرا جو ہے، تو گائے اس طرح 2 سال سے پہلے ہی دے دے گی 2 دانت، تو یہ قربانی کے قابل نہ ہوا۔ اور جو بندے بندھائے ہوتے ہیں گھر میں، پکی پکائی کھاتے ہیں، تو وہ ان کو کھینچا کھینچی کرنی نہیں پڑتی، ان کے بعد تو چارہ حاضر ہوتا ہے، باقاعدہ وہ ان کو کاٹ کر وہ پیش کیا جاتا ہے، یہ کھا رہے ہوتے ہیں، تو ان کو اتنی مشقت نہیں ہوتی۔ جیسے گنے کا رس پینا اور گنے کو چبا چبا کر کھانا، دونوں میں فرق ہے۔ دانتوں کی ورزش وہ گنا کرواتا ہے، گنے کا رس یا جوس نہیں کرواتا۔
تو بہرحال یہ کہ تو وہ 2 سال میں بھی دانت یعنی 1 سال میں بھی دانت پورے 2 اس کے آتے نہیں ہیں. جو بکرا یا گائے 2 سال میں 2 دانت اس طرح جو کہ یہ دانت ان کے دیر میں آتے ہیں. تو اب یہ کہ 2 سال کی ہو گئی گائے, 1 سال کا بکرا ہو گیا, بندہ بندایا پلا پلایا گھر کے اندر ہے, گھومتا پھرتا اور کھینچ کے گھاس نہیں کھاتے یہ. تو یہ 2 سال کے ہو جائیں, 2 دانت بھلے پورے نہیں ہوئے قربانی کے لائق ہیں, جبکہ کوئی اور اس میں ایسا عیب نہ ہو جو قربانی سے رکاوٹ بنتا ہو. یہ اس کا مسئلہ. تو اس لیے فارمر جو ہوتے ہیں ان کو کوئی آپ کے تعلقات والا فارمر ہے نا, وہ ہو سکتا ہے درست بتا دے. اگر آپ گاہک بن کے آئے ہوں تو خدا بہتر جانے ہر فارمر دیانت دار ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے, ہر جانور بد دیانت ہو, جھوٹا ہو, دھوکے باز ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے. تو اس لیے اپنا کوئی یاری دوستی میں آدمی جو تعلقات ہو تو معلومات ویسے ہی, جیسے میں نے پوچھا تو میں نے جس سے پوچھا وہ تو ویسے ہی دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے ہیں ان سے پوچھا تھا, شاید دوسروں سے بھی میں نے کچھ تصدیق کروائی تھی. تو اس لیے میں یہ مسئلہ عرض کرتا ہوں کہ میری معلومات یہ ہے دانتوں کے بارے میں جو سمجھ میں بھی آتی ہے. واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. It is mentioned in a blessed hadith, O Fatima, remain present near your sacrifice, because when the first drop of its blood falls, all your sins will be forgiven. My question for Amira Ahl Sunnat is it necessary for the person offering the sacrifice to be physically present at the time of slaughter to attain the virtue? حدیث پاک میں ہے کہ اے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس موجود رہو, کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا, تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ کیا اس فضیلت کو پانے کے لیے قربانی کے وقت صاحب قربانی کا موجود ہونا ضروری ہے؟ اس میں مستحب ہے کہ اپنے یہاں جو قربانی ہوتی ہے تو جس کی طرف سے قربانی ہے وہ اس پر کھڑا رہے. اچھا, اب شرعی رکاوٹ بھی نہیں ہونی چاہیے. عورت قربانی کرتی ہے اور اس کا شوہر یا اس کے والد یا بھائی نہیں, محرم چچا داد بھائی خالہ داد بھائی یہ محرم نہیں ہوتے. محرم اگر قربانی کر رہا ہے, ذبح کر رہا ہے, 4 دیواری ہے, کوئی بے پردگی کا شائبہ نہیں ہے, تو ایسی صورت میں عورت بھی کھڑی رہے. جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اپنی قربانی پر حاضر ہو جاؤ. تو یوں مطلب یہ نہیں کہ یہ مستحب ہے, پھر بھی ثواب کا کام ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ورنہ یہ کہ اگر بے پردگی کا سلسلہ ہے, جیسے آج کل پتہ چلا ہے کہ بے پردہ عورتیں بھی گوشت قصابوں کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں, تماشا دیکھ رہی ہوتی ہیں, توبہ ان سے توبہ کرنی چاہیے ان کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. چلو نماز کو چلے, اٹھو نماز کو چلے, نماز مصطفیٰ پڑھے, خدا کے سامنے جھکے, صحابہ بھی یہی کرے, مبلغی سبھی کہے, چلو نماز کو چلے. لبیک اللہم لبیک, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. یا اللہ پاک میرے پاپا جان کو بخش دے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں, صد کروڑ مرحبا. اللہ ان سب کو باعمل عالم دین, مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے, اور ماں باپ اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے, بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ہمارے یہاں ایک عجیب سا معاملہ بن جاتا ہے. 12ویں شریف آتی ہے تو
اتنا مقدس یہ ایونٹ ہے مسلمانوں کا، اس میں عورتیں مرد مکس ہو جانا یہ سب ہوتا ہے، تو پھر ظاہر باتیں بھی ہوتی ہیں. اور بھی کئی ایسے مواقع ہوتے ہیں بڑے مقدس ہیں، ثواب کمانے والے مواقع ہوتے ہیں، مگر اس میں ایسے بعض اوقات معاملات آ جاتے ہیں کہ ایک عجیب و غریب کیفیت ہو جاتی ہے، پھر باتیں بھی ہوتی ہے اور پھر نافرمانی والا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے. یہ ادھر اس موقع پر بھی کچھ اسی طرح کی بات پتہ چلتی ہے. اب مثال کے طور پر جانور گھمائے جا رہے ہیں، جانور گلیوں میں لائے جا رہے ہیں. اب اس میں وہ پتہ چلا ہے کہ جناب موسیقی بھی ہو رہی ہے، تو وہ عجیب و غریب ماحول بنا ہوا ہے. پھر لڑکے لڑکیوں کا ایک عجیب ہے. اچھا پھر جہاں بعضوں کا جانور جب باندھے جاتے ہیں تو وہاں بھی سنا ہے کہ اسی طرح کا مطلب ایک ماحول بنا ہوا ہے، اور مرد عورت اجنبی ہو یہ سارے مکس ہو کر عجیب و غریب ماحول بن جاتا ہے. تو کیا سمجھائیں گے آپ یہ مواقع، کیونکہ اس کو کس طرح لے کر چلنا چاہیے؟ یار ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے. ویسے جشن ولادت میں سمجھانے والے بہت ہیں، تو یوں وہم پڑتا ہے کہ جشن ولادت میں عورتوں کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ کچھ اور ہے، پیٹ کا درد کچھ اور ہے جو یوں بڑاس نکلتی ہے کہ عورتیں جمع ہو جاتی ہے اس میں. تو اس میں بھی تو عورتیں جمع ہو، اس میں بھی تو بولو نا یار. اگر واقعی امت کی اسلام مقصود تو اس میں بولنے والا ہے کہ عورتیں، جیسے آپ نے بولا ماشاء اللہ، تو ہم تو جشن ولادت میں بھی سمجھاتے ہیں اور اس میں بھی سمجھاتے ہیں. غلط ہے بے پردگی عورت کی، مردوں میں گھسنا غلط. تو بہرحال یہ کہ یہ ابھی آپ شاید ابھی تشریف لائیں، ابھی بھی بات ہوئی تھی وہ قربانی کے جانور پر جو کھڑے ہونے والی جو بات تھی نا، وہ ایک جدا تھی. یہ ایک الگ موضوع چل رہا تھا. یہ مطلب جب وہ ایک امر مستحب ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کو حکم فرمایا، اس میں بھی اگر نامحرم ذبح کر رہا ہے تو حاضر ہونے کی اجازت نہیں ہے نا. تو یہ تو اور ہیوی ہو گیا نا. کہ اور جو جس میں کوئی حکم ہی نہیں ہے شریعت کا، کوئی دیکھنے کی فضیلت ہی نہیں ہے، بظاہر کوئی ایسی تو تفریحاً دیکھنا، یہ تو اور بھی خطرناک ہو گیا نا. کہ یہ عورتیں منڈی میں بھی مجھے لگتا ہے کہ خالی یہ عورتیں مرد یہ روز آج کل معمول ہوگا ان کا، اور یہ پہنچتے ہوں گے ہے نا تماشا دیکھنے کے لیے، اور جانور کو ای کر کے لات مار کے اٹھاتے ہوں گے، ہاں بھائی دانت دکھاؤ، اور بیچارے کو نہیں دانت دکھا کر وہ ایک بار وہ زخم کا، یا پہلے چلتا تھا لیکن اب شاید چھپ گیا، وہ بیچارے کا وہ زخم دکھانا چاہیے وہ، تاکہ لوگوں کو احساس ہو. کم از کم کوئی تو ایسا رحم دل ہوگا نا. یار بھی خامہ خواہ یوں کرتے رہتے ہیں. تو دیکھو ادھر آٹو پہ ہم کو تھوڑا سا چھالا پڑتا ہے، ہم تو ٹیوب منگا لیتے ہیں اور وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچ جاتے ہیں. یہ بے زبان جانور مظلوم یہ کس کو فریاد کرے گا؟ تو اس کو بیچارہ آرام کر رہا ہے، وہ خامہ خواہ ضرورت ہے اٹھانے کی تو الگ بات ہے. کہ گاہک آیا وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ چلا کر دیکھے، اور واقعی وہ ہے گاہک، تو یہاں ضرورت ہے کہ چلو اٹھا دیا اس کو، اور چلا کے دکھایا، بیٹھا ہے تو اٹھا دیا، نو پرابلم. لاتے مار کرنی، یہ لاتے مارنا جو ہے نا، یہ ایک تحقیر کا انداز ہے، حقارت کا انداز ہے. یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ بلا حاجت پر بیٹھے ہوئے جانور، جبکہ اور طریقہ موجود ہے. پھر یہ جانور اگرچہ ابھی قربانی کا نہیں ہے لیکن منسوب ہو رہا ہے یہ قربانی کی طرف، کہ یہ بک اس لیے رہا ہے، لینے والے بھی اس لیے کہ اس کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے گا، تو یوں اس کا کچھ نہ کچھ احترام بڑھتا محسوس ہوتا ہے. تو یوں مارنا تو خیر لاتے مارتے ہیں اور ڈی کر کے، اور بیچارے کو کان کھینچتے ہیں، پوچھڑی موڑتے ہیں، دم موڑتے ہیں. تو یہ نہ کیا جائے. اس کو جتنا کم سے کم اس کو تکلیف ہو اس انداز میں اس کو دکھایا جائے، لیا جائے، چلایا جائے وغیرہ. میرا خیال ہے آپ اگر یہ جیسے یہ ایک موضوع ہے اس کو بھی بیان کرنا ہی مناسب ہے. یہ سب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کہیں بھی ہے کوئی طریقہ ادب ایٹیکیٹس رویہ اپنا چیک کریں، کر کیا رہے ہیں. تو وہ جو جیسا ہمارا بھی جو موضوع تھا کہ جو عورتیں جو داخل ہو جاتی ہیں، اگر آپ ڈائریکٹلی ان خواتین کو، عورتیں بھی جاتی ہیں تو یہ بھی دیکھتی ہی ہوں گی جانور کو اٹھوا کے. جی بالکل. آپ یہ خواتین کو اگر آپ براہ راست تھوڑا سمجھائیں کہ آپ کی بہتری بیٹیاں ہیں کہ بھئی یہ کیوں مطلب کہ وہاں جا رہی ہیں، وہاں کیوں گھس رہی ہیں، چاہے وہ منڈی ہو یا جانور لے کر چلا جا رہا ہو، یا جہاں جانور باندھے جا رہے ہیں وہاں جا کر بیٹھنا، اور ایک پکنک اور ایک ایسا تفریحی ماحول پیدا کر لینا کہ یہ خود ہی نہ کٹ جائیں. ایک با حیا اور ایک غیرت رکھنے والی عورت کیسے ان غیر مردوں میں داخل ہو جائے گی؟
اس کو تو نہیں داخل ہونا چاہیے نا، اس کو شرم کرنی چاہیے، حیا کرنا چاہیے. پھر میں ان کے محارم کو بھی میں چاہوں گا کہ امیر سنت کچھ مدنی پھول عطا فرمائے کہ وہ بھی سمجھائیں کہ کیوں آپ غیر مردوں میں یوں داخل ہوں گی اور یوں بیٹھیں گی، اور بعد بے پردہ ہونے کی بھی مجھے اطلاعات آئی ہیں. اس طرح کی چیزیں 2-3 دنوں میں کافی مجھے پتہ چلی ہے. میں نے کہا چلے ہم مدنی چینل دیکھنے والوں کی بھی ایک تعداد ہے، ویڈیو کلپ ہمارا نکلتا ہے، تو شاید کوئی بات دل میں اتر جائے اور کوئی شرم و حیا کا کوئی ایسا سلسلہ شروع ہو جائے. آج کل قربانی کے دن چل رہے ہیں اور قربانی کے جانوروں کی منڈیاں جو ہیں ان میں بڑی رونق ہے، لیکن اس میں ہماری بعض بہو بیٹیاں بھی پہنچ جاتی ہیں اور پردہ بھی نہیں ہوتا. پردہ ہو تب بھی ان کی ضرورت کیا وہاں، خواہ جا کر وہ سیر و تفریح کے لیے جانا، جانوروں کے بھاؤ پوچھنا اور کھی کر کے ہنسنا، تو کتنے دانت کا ہے، تو یہ تو بڈھا ہے، تو یہ تو یوں ہے وغیرہ، یہ سب ہوتا ہوگا مطلب. اور اس طرح نہیں آپ کا کام یہ نہیں ہے. آپ عورت ہیں، تو پتہ ہے عورت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عورت کا لفظی معنی یہ ہے اپنے چھپانے کی چیز. اور عورت کے لیے حکم شرعی کیا ہے؟ میرے رب کا ارشاد، کان کھول کر سن لے، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے پہلی جاہلیت کی بے پردگی، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو. حدیث پاک بھی سنیے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ علی میں عورتیں حاضر ہوئیں اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرد اللہ پاک کی راہ میں جہاد میں شریک ہو کر فضیلت لے گئے اور ہمارا تو کوئی ایسا عمل نہیں جسے بجا لا کر ہم مجاہدین کا درجہ پا سکیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو اپنے گھر میں ٹھہری رہے وہ ان مجاہدین کا درجہ پائے گی جو اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. حوالہ مسند البزار، مسند ابی حمزہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلد 13 پیج نمبر 339، حدیث نمبر 6962. تو یوں مطلب گھر میں ٹھہری رہنا یہ عورت کے لیے انصب، اور بلا ضرورت نہ نکلنا انصب، اور نکلے تو بھرپور پردے کے ساتھ سارا بدن ڈھکا ہوا ہو، اور اپنی آواز کو بھی چھپائے کہ آواز بھی عورت ہے، اس کو بھی چھپانا ہے. بلا ضرورت غیر مرد سے بات نہ کرے. اور قرآن کے حکم میں یہ ہے کہ اگر بات کرے عورت تو مرد کے ساتھ، غیر مرد کے ساتھ ایسی لچک نہ ہو، اس کی بات میں ایسی نرمی نہ ہو، لوچدار گفتگو نہ ہو جس سے دل کا روگی للچائے. یعنی جس کا ذہن خراب ہوتا ہے تو وہ مطلب اس کو منہ میں پانی آئے، یا اس کو یہ گندی خواہش جو ہے یہ چٹکیاں لے. تو بہرحال عورت حیا اس کا زیور ہے، اور 4 دیواری اس کا مسکن ہے. ان نعروں کے پیچھے مت جائیں آپ کہ مرد عورت ساتھ ساتھ، شانہ باشانہ، اور یہ اور اس طرح کے غلط نعرے ہیں. ہم مسلمان سے بات کرتا ہوں. اب جو مسلمان نہیں ہے تو میں اس سے اس وقت مخاطب نہیں ہوں. میں نے ابھی آپ کو آیت سنائی کہ قرآن کریم کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے پہلی جاہلیت کی بے پردگی. قرآن کہہ رہا ہے، میں اپنی گھر کی بات تھوڑی کر رہا ہوں. اور مسلمان کے لیے قرآن سے کوئی بڑھ کر ہو تو
میں پوچھوں بھی کیونکہ کوئی ہو تو بتاؤ، ہے ہی نہیں. ہاں، قرآن اور حدیث ہمارے لیے حرف آخر ہیں. تو اس لیے مطلب میں نے قرآن کا حکم بتایا، اس کا رد کرنا ہو تو اپنے ایمان کا رد کرتے رہو. ہم جواب بھی نہیں دیں گے آپ کو. تو مسلمان سے بات کر رہے ہیں، مسلمان قرآن کریم کا رد کائے وہ کرے گا؟ تو یہ نفس کی شرارتیں جو گھمائے گھمائے پھرتی ہیں، اور بعض نادان عورتیں یہاں تک کہہ جاتی ہیں اے دل کا پردہ ہے. دل صاف ہونا چاہیے. اب معاذ اللہ اگر یہاں مراد یہ کہ دل کا پردہ یہ کہہ رہی ہے کہ ظاہری پردے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یا شریعت نے جو پردہ فرمایا ہے، دیکھو برقع ہی شرط نہیں ہے، پردہ شرط ہے، اسلامی پردہ جو صرف چادر سے بھی ہو جائے گا. سادہ سی چادر ہو، دیدہ زیب اٹریکٹیو چادر سے پردہ یا اٹریکٹیو برقعے سے پردہ، یہ خطرناک ہے. اس پر بھی نظر لوگوں کی جاتی ہے. تو بہرحال تو یہ کہ صحیح پردہ ہو، اسلامی پردہ ہو، یہ شریعت یعنی مقصود، شریعت کا مقصود ہے، یہ ہونا ضروری ہے. اور یہ آج کل بہت کم ہو گیا ہے. اور پھر یہ باتیں ہو رہی دل کا پردہ. تو اگر واقعی کہ شریعت کا جو مقصود ہے، شریعت جو پردہ ہے جس کا حکم اسلام نے دیا، اس کا انکار یہ کفر ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دل کا پردہ کافی ہے. اور نماز بھی دل میں پڑھ لو. حج کے لیے کیوں اتنے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہو؟ بہت مہنگائی ہو گئی ہے. میرا خیال 10 15 لاکھ روپے آج کل پیکیج ایک حاجی کا. اب تو خیر ختم ہو گیا، وہ بھی چلا ہوگا. تو کائے کو اتنا خرچہ کرتا؟ دل میں حج کر لو. ظاہر کوئی بھی نہیں کرتا دل میں حج، نہ کوئی دل میں نماز پڑھتا، مسجد میں جا کر ہی پڑھنی ہے نماز. تو یہ میں بولتا خالی پردہ ہی ہے دل میں، تو یہ شیطان بلواتا ہے. اور یہ بات نادان عورتیں بول دیتی ہیں. تو یہ لبرل لوگ اور اس طرح کے لوگوں کے چکر میں نہیں ہیں جو شانہ بشانہ اور دل کا وردا. نہ، ہم قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں. اور جو علماء اہل سنت ہم کو بتاتے ہیں قرآن و حدیث کے ذریعے باتیں، ہم ان کو سمجھنے والے ہیں. اپنی عقل کے گھوڑے اب دوڑانے والے نہیں. ہم عقل مند ہیں، اسی لیے تو قرآن و حدیث ہماری سمجھ میں آتا ہے. جو عقل مند نہیں ہوتے نا ان کو قرآن و حدیث سمجھ میں نہیں آتا ہے. یوں سمجھ لو. اللہ کریم ہماری عقل سلیم کو مزید یعنی سلامت رکھے کہ یہ کہیں بھی نہ بیکے. تو یہ مختلف طرح کے مطلب کہ وہ چلتے ہیں نا کلپ وغیرہ، طرح کے لوگوں کے دیریے اور پتہ نہیں کیسے منکرین خدا و رسول اور دشمنان اسلام لگے ہوئے اپنے کاموں میں. تو نہیں یہ نہیں دیکھا کرو. اپنے پاس علم کتنا ہے کہ اس نے جو دلیل دی اپنے تھوڑی اس کی توڑ جانتے ہیں. خدا نہ کہتا وہ دل میں بات بیٹھ گئی تو کیا کریں گے؟ اللہ پاک ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. اور جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں ان کو بھی اللہ کریم سچی توبہ اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی سعادت بخشے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو یہ اس طرح کے مواقع پر اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو نہ لائیں اس طرح سڑکوں پر اور لوگوں کے درمیان میں پلیز. اور یہ اس طرح کے مقدس جو تہوار ہیں مسلمانوں کے، اسلام کے دین نے ہمیں خوبصورت تہوار دیے ہیں، اس کو اس طرح کے ایک معاملہ سے متاثر نہ کریں، اپنے آپ کو بچا کر رکھیں. تو حضور یہ جو میوزیکل انداز میں جو لے کر نکلتے ہیں اور سنائے موسیقیاں بجاتے ہیں اور پوری ایک طرح سے ایسی ریلیاں ہوتی ہیں. پچھلے دنوں آپ نے اس کے حقوق عامہ کے طور پر بھی بیان فرمایا تھا کہ جو جانوروں کی جو ایک ریلیاں بنا کر نکالی جاتی ہیں اور اس میں کافی شور ہوتا ہے گلی کوچوں میں، محلوں میں. اب اس میں اگر میوزک بھی داخل ہو گیا ہے تو یہ تو عجیب و غریب ماحول ہو گیا نا پھر تو. ہاں مطلب ایک خاموش جلوس دیکھا تھا میں نے، کسی نے بھیجا تھا کلپ. اس میں اپنا بھائی آواز اس نے اس کی بند کر دی ہوگی، یا کسی نے بھی آواز بند کر کے اس کو چلایا ہوگا خوف خدا والے نے کہ دیکھو اب یہ ہو رہا ہے. واللہ اعلم. تو وہ یوں ہاتھ چل رہے تھے جیسے وہ طبلے اور ہوتے نا اس طرح پرگم باجے جو شادیوں میں نکلتے ہیں، پرگم باجے والے تھے اس میں. اور آگے جانور وغیرہ، وہ اکا دکا شاید جانور تھا اور اس میں لکھا ہوا تھا یہ، یا کوئی بول رہا تھا اس میں کہ یہ مطلب جانوروں کا جلوس اس طرح اب یہ میوزک کے ساتھ شان و شوکت سے نکل رہا ہے تو جانور مہنگے ہوں گے، مہنگے نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا. اور اس طرح کا کچھ اس نے اپنی بولی میں بولا تھا، بڑا نکالی تھی بیچارے نے یا لکھا تھا. تو یہ توبہ استغفر اللہ. مطلب شادی میں بھی باجے کے ساتھ جو برات ہوتی ہے، پرگم باجا شاید اس کو بولتے ہیں، یہ نہیں، یہ جائز نہیں ہے. ڈھول باجوں کے ساتھ شادی کی بارات بھی جائز نہیں ہے اور قربانی کے جانور کی بارات بھی جائز نہیں ہے، گناہ.
तौबा करें, इसको देखना भी नहीं चाहिए। ये निकले भी और आप भी निकल रहे हो तो फिर स्पीड बढ़ा दें अपनी, पाँव की या गाड़ी की या स्कूटर की, और निकल जाए। सुनने के लिए रुके नहीं, ना देखने के लिए रुके। हदीस पाक में फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरत औरत है यानी पर्दे में रखने की चीज़ है, जब वो बाहर निकलती है तो शैतान उसको घूरता है। हजरत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, औरत जब बेपर्दा होती है तो शैतान लोगों की निगाह में उसे भली कर देता है कि वो खामखा उसे तकते हैं। मशहूर कहावत है कि पराई औरत और अपनी औलाद अच्छी मालूम होती है, पराई औरत और अपनी औलाद अच्छी मालूम होती है। सरकार नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान बिल्कुल देखने में आ रहा है। बाद लोग अपनी खूबसूरत बीवियों से मुतनफ़िर होते हैं, दूसरी की बदसूरत औरतों पर फरिफ्ता, यानी अपनी औरत को छोड़ के दूसरी औरत को देखेंगे, हलाल को छोड़कर हराम की तरफ नज़र डालते हैं। तो ये बड़ा नाजुक दौर है, तो इस्लामी बहनों को चाहिए कि ये कुर्बानी के जानवर देखने की हिर्स ना करें, सब्र करें इस पर, तो इंशाअल्लाह इस पर भी इनको अजर मिलेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। SMS के ज़रिए शेख नसरुल्लाह सवाल कर रहे हैं कि बाज़ लोग कुर्बानी के जानवरों में हिस्से करवाने का कारोबार करते हैं। अगर कोई शख्स जानवर सस्ता खरीद कर हिस्सेदारों को ज़्यादा कीमत बताए तो ऐसा करना शरअन कैसा है? उस जानवर की कीमत ज़्यादा बताए कि मैंने इतने का ख़रीदा है, अगर यूँ कहता है तब तो ज़रा झूठ बोल रही है। और अब हिस्सों का कारोबार तो अब चल पड़ा है, मसाइल तो बहुत है इसमें। अब अगर कोई शरीफ मसाइल दुरुस्त हो उसके, तब ये कारोबार कर सकता है। नहीं, इन्हीं उमूर की बुनियाद पर बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ ही हमारे यहाँ से इन चीज़ों की इजाज़त दी गई है। धोखा दही की बहुत ज़्यादा सूरतें होती हैं, बाज़ औक़ात जो ख़रीदारी होती है उसमें गलत अंदाज़ इख्तियार किया जाता है। तो अब ये मुख्तलिफ़ इसकी सूरतें हो सकती हैं, मुकम्मल वजाहत भी हाजत होगी इनसे। दारुल सुन्नत पर रब्ता करना चाहिए ना। इन्हें इसकी हिर्स बेकार है, ये हिस्से जो बेचते हैं ना, ये ना ही करें हिर्स, इसकी गुनाहों में मत पड़े। गुनाहों में पड़ने की बहुत ज़्यादा इसमें मतलब इन्हें ख़तरात है। हमने भी कितना सोच कर इन्हें, हमने क्या, हमारे उलमा ने ये फौरी तौर पर मतलब फैसला इन्होंने भी नहीं किया, मशवरे करके सोच के यूँ होना चाहिए, चारे का ये तो रस्सी का मसला, ये तो घंटी का मसला, ये तो इस तरह करके इन्होंने मतलब ये इज्तिमाई कुर्बानी की अपने को इजाज़त दी दावत इस्लामी को। क्योंकि दावत इस्लामी उलमा की रहनुमाई से अल्हम्दुलिल्लाह काम करती रहती है कि कहीं हम ठोकर ना खा जाएं, गुनाहों में ना जा पड़े। हमको तो अल्लाह को राज़ी करना है ना, तो अल्लाह को राज़ी उसी सूरत में हम कर पाएंगे जब हम इस्लाम के मुताबिक ही काम करेंगे, शरीयत के मुताबिक काम करेंगे। तो इसलिए मतलब जिंदा जानवर बेचने वाले कितने मसाइल कर रहे हैं और ख़रीदने वाले, तो अब ये कि ये 7वां हिस्सा बेचने वाले तो खुदा जाने क्या क्या करते होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। शायद एक तादाद को पता ना हो कि जो इज्तिमाई कुर्बानियाँ दावत इस्लामी के तहत होती हैं उसमें एक कितने ज़्यादा कोर्सेज तक करवाए गए हमारे इस्लामी भाइयों को जो इज्तिमाई कुर्बानी में शामिल होते हैं। जो हमारे उलमा हैं, हमारे मुफ्तियान कराम हैं, वाक़ई इसके टेस्ट भी हुए हैं। तो ये पूरा एक प्रोसीजर है जिसकी साथ ये पूरा सिस्टम लेकर चलने की कोशिश की जाती है ताकि हमारे तमाम काम हत्तल इम्कान शरीयत के मुताबिक हो सकें। और इसमें काफ़ी हुसासियत है, अल्लाह करे कि हम इसकी हुसासियत को समझने में कामयाब हो जाएं। दूसरे इदारे वाले भी जो कुर्बानियाँ करते हैं ना, तो वो भले करें, लेकिन मेरा मशवरा है कि दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की जो रहनुमाई है ना, इसकी कोई फ़ीस नहीं हमारे पास, कोई मतलब इसका चार्ज हम नहीं लेते। आप थोड़ा दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के मुफ्तियान किराम से समझ लें,
آپ کے ادارے میں جو اجتماعی قربانی بھلے کرتے ہیں، میں نے کہا منع نہیں کر رہا میں، کئی ادارے کر رہے ہیں، اللہ سب کو برکت دے، جو مطلب عشق رسول میں عشق عاشقان رسول ہیں اور ثواب کے لیے کرتے ہیں تو وہ بھلے کریں، لیکن شرعی رہنمائی لے لیں۔ اپنے طور پر اگر طے کر لیں گے کہ ہم نے مولانا کو پوچھ لیا ہے تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ آپ تھوڑے کوشش کریں تو پھر آپ کو یہ کام مزید یعنی کہ ثواب والا ہو جائے گا۔ یہ شرعی رہنمائی کے لیے نمبر بھی ایک دیا ہوا ہے، صبح 10 سے شام 4 بجے تک دارالفتہ اہل سنت کا، تو یہ بھی اپنے پاس نمبر ہو سکے تو رکھیے اور دوسروں کو بھی یہ دیجیے تاکہ شرعی رہنمائی کے بغیر نہ کریں۔ انکس مشورہ میرا، بلکہ بہت مکمل مشورہ ہے، جنت میں لے جانے کا سبب بننے والا مشورہ ہے، اس پر ضرور عمل کیجیے گا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو برکتیں دے۔ جو بھی دین کی خدمت، جو بھی ادارے کر رہے ہیں یا امت کی خدمت کر رہے ہیں، سب کو سلام ہے۔ اپنے کو کسی سے مطلب کاروازی نہیں ہے کہ ہم دعوت اسلامی والے ہی جنت میں جائیں، کسی کو نہیں جانے دیں گے، ایسا نہیں، ہمارا کیا ہوگا ہم کو نہیں پتہ۔ اللہ پاک سب کے صدقے ہم سب کو جنت میں داخل کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے کہ ابھی امیر سنت اجتماعی قربانی کے تعلق سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، تو یہ دین ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں بعض اوقات جانوروں کے تعلق سے جب جانور ذبح کیا جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے، کوئی عیب لگ جاتا ہے یا مر جاتا ہے، کوئی بھی وجہ بن جاتی ہے، کوئی حصوں کے تعلق سے پرابلم ہو جاتا ہے، تو فوراً یہ ہوتا ہے کہ یار اس کا کیا مسئلہ کیا ہے، حرام ہے، حلال ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، قربانی ہوگی نہیں ہوگی، اب کیا کرے، تو وہ ہون کی کریے، تو یہ ساری مطلب کہ جو ہے نا ایک عجیب و غریب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے، یار اب کس کو فون کریں، کس کو پوچھیں، کون ملے گا، چھٹی کا دن ہے، عید ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دارالفتہ اہل سنت نے ہمارے لیے یہ بھی ایک کام کیا ہے کہ انہوں نے ہمیں ان دنوں میں خاص طور پہ اسپیشل سروس پرووائڈ کی ہے، اور آپ یہ نمبر جو ابھی آپ کی اسکرین پر جو آپ دیکھ رہے ہیں، اب یہ نمبر اپنے پاس محفوظ کر لیں، اور یہ عید کے تینوں دن قربانی سے متعلق مسائل پوچھنے کے لیے یہ ایک اسپیشل سروس ہے خصوصیت کے ساتھ، کہ اس میں یہ آپ کے سامنے پوسٹ بھی ہے، تو یہ عید کے تینوں دن کی ہے، تو یہ نمبر کائنڈلی اپنے پاس محفوظ کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو تینوں دن یہ کسی وقت بھی کام آ سکتے کہ ایمرجنسی چیز ہے، آپ بولے کہ یار کیا ضرورت ہے، میں تو کہتا ابھی اس کی آپ اسکرین شاٹ لے لیں، اگر گھر میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو اسکرین شاٹ لے لیں آپ، اور اسکرین شاٹ لے کر کل کی بات ہے، یہ اتنی پیاری، یہ تو چلے عید الاضحیٰ کا ہے نا، ادھر کل مجھے وہ ایک اسلامی بھائی نے طواف کے دوران میسیج کیا کہ یار یہاں مطلب لوگ کافی مسائل پوچھ رہے ہیں، تو طواف کرتے کرتے ذہن میں آیا کہ یہ کاش کہ یار کوئی ایسا دعوت اسلامی کا دارالفتہ اہل سنت کا کوئی ایسا ہوتا کہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آسانی ہو جائے، تو لوگ کافی مسائل پوچھتے ہیں، تو میں نے ہاتھوں انہیں دعوت اسلامی کے یہ جو ماشاءاللہ جو حج کے دنوں میں بھی جو دارالفتہ اہل سنت کی طرف سے جو خدمت ہے سوالات کے جوابات دینے کے تعلق سے، وہ ان کو میں نے بھیج دی، انہوں نے ہاتھوں ہاتھ تھوڑی دیر میں مجھے کہا کہ میں نے مسئلہ پوچھنے کی وہ کوشش کی ہے، اور الحمدللہ تھوڑی دیر کے بعد ان کو جواب بھی مل گیا، اتنے خوش ہو رہے تھے یار کیا سروس، اب حج کے دنوں میں بھی عرفات میں، مینا میں، طواف کے دوران کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو یہ چیزیں ہمارے پاس حضور محفوظ ہونی چاہیے۔ اب ہمارے کیا موبائل میں ڈاکٹر کا نمبر ہے، وکیل کا نمبر ہے، کانٹریکٹر کا نمبر ہے، جن کے تعلقات ہیں، سورسوں کا نمبر ہے، نہیں ہے نمبر جبکہ ہونا چاہیے، تو یہ شرعی رہنمائی کے نمبر نہیں ہوتے، سب سے پہلے ہونا چاہیے، سب سے پہلا نمبر یہ ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ، یہ دعوت اسلامی کی خدمات ہے، دارالفتہ اہل سنت الحمدللہ دعوت اسلامی کا شعبہ ہے ایک، دعوت اسلامی کے ساتھ شامل رہیں گے تو انشاءاللہ آپ ٹھوکر نہیں کھائیں گے انشاءاللہ۔ تو میں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی میں مشورہ دوں گا، جیسے ابھی عید الاضحیٰ کے تعلق سے یعنی بقرہ عید کے تعلق سے جو آپ کو پوسٹ دکھائی، خیر خواہی کے تحت ہم عرض کر رہے ہوتے ہیں، اس میں امت کی خیر خواہی ہے، امت کا بھلا ہے، آپ کو ثواب ملے گا۔ اسی طرح جو آپ کے حج پر گئے ہیں آپ کے جاننے والے پہچاننے والے، تو ان کو بھی مہربانی کر کے یہ جو دارالفتہ اہل سنت کا یہ جو ایک ہے معاملہ کہ آپ شرعی رہنمائی لے سکتے ہیں، میرا مشورہ ہے کہ ان کو بھی آپ یہ فوٹو بھیجتے ہیں، پوسٹ بھیجتے ہیں کہ اگر ان کو عرفات، کیونکہ آج وہ مینا میں ہیں حضور، آج وہ مینا میں، کل یہ عرفات کے لیے روانہ ہو جائیں گے، تو ان کو بھیج دیں، یوم عرفات میں بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، کوشش کیجئے کہ ان کو صرف آپ
پوسٹ بھیج دیں. وہ آڈیو یا ویڈیو آپ بھیجیں گے نا، وہاں پر چونکہ نیٹ کا بہت لوڈ ہوتا ہے، تو عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ میں عمومی طور پر ویڈیو یا آڈیو بعضوں کا ڈاؤن لوڈ ہونے میں ٹائم لگ جاتا ہے. آپ کی کوئی تحریر ہوگی نا، وہ فوراً ان کے اوپر ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی، کہ اس کے لیے کم وقت چاہیے ہوتا ہے. تو یہ ایک تھوڑی سی حکمت کی میں نے بات کی ہے، تو ان کو یہ بھیج دیں. تو اللہ پاک نے چاہ تو عرفات کے میدان میں، مینا میں، مزدلفہ میں پتھر رمی جمرات کے وقت قربانی کا مسئلہ ہو یا طواف زیارہ، بھی ان کے کافی ایام باقی ہیں، کافی ان کی چیزیں باقی ہیں. تو کیا پتہ کہ آپ کا یہ بھیجا ہوا کوئی ان کو کام آ جائے اور آپ کو بھی ثواب مل جائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یار کل تم چلے جاؤ گے، کل عید ہے، کل عید ہے، کل عید ہے، تم ہم سے جدا ہونے والے ہو، عید ہے، تم ہم سے جدا ہونے والے ہو، عید ہے. پیارے جانور، پیارے جانور، راہ خدا میں کل تمہیں قربان ہونا ہے، راہ خدا میں کل تمہیں قربان ہونا ہے. یہ تو تمہاری اور ہماری خوش نصیبی ہے، یہ تو تمہاری اور ہماری خوش نصیبی ہے. کل عید ہے، تم ہم سے جدا ہونے والے ہو، عید ہے. پیارے جانور، پیارے جانور، اچھا تمہارا ساتھ تھا ہم کو مزہ آیا، اچھا تمہارا ساتھ تھا ہم کو مزہ آیا. دل خوش ہوا اور ڈھیر سارا پیار بھی پایا، دل خوش ہوا اور ڈھیر سارا پیار بھی پایا. کل عید ہے، تم ہم سے جدا ہونے والے ہو، عید ہے. پیارے جانور، پیارے جانور، پیارے جانور. پیارے بکرے، تم جنتی جانور ہو، تمہاری اہمیت تو حدیث پاک میں بھی بیان کی گئی ہے. ہماری طرف سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہو تو ہماری شکایت اللہ پاک سے نہ کرنا. پیارے بکرے، مجھے معاف کر دینا، ہم تمہارے آرام اور کھانے پینے کا خیال نہیں رکھ سکے جیسا رکھنا چاہیے تھا. کل آپ مجھ سے جدا بھی ہو جاؤ گے. بیٹا حمزہ رضا، آپ ابھی تک سوئے نہیں، کیا بات ہے؟ دادا جان، آج میرے بکرے کی آخری رات ہے، کل یہ ہم سے جدا ہو جائے گا. بیٹا اللہ کی راہ میں قربان ہو رہا ہے، یہ تو اس بکرے کی خوش نصیبی ہے. لیکن میرا دل اپنے پیارے بکرے کو چھوڑنے کا نہیں کر رہا ہے. کیا فرماتے ہیں پیارے امیر اہل سنت حمزہ رضا کی اس کیفیت کے بارے میں؟ ماشاءاللہ، یہ اے آئی سے تیار کردہ خاکہ سکھانے کے لیے ہوتا ہے. اس میں سکھا رہا ہے اور بکرے سے معافی بھی مانگ رہا ہے یہ حمزہ. تو یہ ایکچولی جانور سے معافی مانگی نہیں جاتی. ہاں کہیں یعنی اس سے یہ کوئی نہ سمجھے کہ جانوروں سے بھی ہاتھ جوڑ کے معافیاں مانگتے رہو، یہ تو سمجھتا ہے نا ہماری بولی. تو یہ خالی سکھا رہا ہے کہ جانور کو تکلیف دینی نہیں ہے. اگر تکلیف دے دی ہے، اپنی خود یعنی کوتاہی سے تکلیف دی ہے، تو اللہ سے معافی مانگے اور توبہ کرے اور شکایت مت کرنا اللہ سے. تو اس کی تو کچھ مطلب انہیں حقیقت ہے کہ مظلوم جانور اللہ پاک سے وہ بد دعا کرتا ہے، یعنی اس کے حق میں بد دعا کرتا ہے جو اس کو ظلم دیتا ہے. اور جانور کی بد دعا، مظلوم جانور کی بد دعا قبول ہوتی ہے. تو اس لیے مطلب ہے کہ جانور پر ظلم کیا تو توبہ اللہ سے کرنی ہے، نہ کہ جانور سے معافی مانگنی ہے. اچھا، اب یہ کہ بچے کا رونا
یہ ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے. ایکچولی مطلب یہ کہ جو بچے روتے ہیں تو ان کو جانور سے محبت ہو جاتی ہے کہ یہ اب ہم سے جدا ہو جائے گا. اس سے کھیلتے تھے, اس کو پیار کرتے تھے, بہت اچھا لگتا تھا, رونق تھی, وہ سب چلی گئی, چلی جائے گی کل. جب کٹتا ہے تو اس وقت روتے ہیں یہ بچے. کئی بچے روتے ہوں گے, روتے بھی ہیں, اسکرین پر بھی اس کے نظارے ہوتے ہیں. تو اس طرح یہ جانوروں سے ان کو محبت ہو جاتی ہے. اب ان کو رونا نہیں چاہیے, یہ بھی کیسے کہیں. ان کو رلانا ہے تو ان کو منع کرو تو روئیں گے زیادہ. ان کو ان کے حال پہ چھوڑو تو پھر رونا بند ہو جائے گا ان کا. میرے پاس بھی ایک بچہ ہے حسن رضا, یہ 2-3 دن سے رو رہا ہے میرے جانور کٹ جائیں گے. ہم تو جانور اٹھا کے دے بھی دیتے ہیں دوسروں کو, آتے ہیں تو یہ نہیں دوں گا, کیوں دیا, تو رو رہا ہے, روتے روتے سوتا ہے. آج بھی روتے روتے سوئے تھے اور مانتے نہیں ہیں, روتے ہیں, کر رہے ہیں. یہ جانور کی محبت. بقرعید میں بھی روتے ہیں, جو مطلب وہ لائیو بھی رو رہے ہوتے ہیں جب قربانی ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ بچے روتے ہیں. اب بچہ روتا ہے تو بڑوں کا بھی دل تھوڑا پسیج جاتا ہے, اثر ہوتا ہے رونے کا. اس کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے, رقت پیدا ہوتی ہے بعض اوقات. تو رونے میں حرج نہیں ہے. اس پر کیا پابندی کیا لگائیں گے رونے پر ان کے. بڑے بھی روتے ہیں. اب یہ کہ بڑا روئے تو وہ ذرا جانور کی محبت میں روئے, یہ اس کا چانس بھی ہوتا ہے. اس کو بھی جانور سے مانوس تو ہو ہی جاتا ہے. البتہ یہ کہ اس وقت اپنی موت بھی یاد آتی ہے کہ جانور ذبح ہو رہا ہے, اس کو تکلیف ہو رہی ہے, چھری چل رہی ہے. اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو میرا کیا بنتا. پھر یہ تصور بنے کہ اس کی تکلیف تو ابھی چھری چلی, تھوڑی دیر تڑپا, ختم ہو گیا. پہلے سے اس کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. اچھا انسان ہے, اس کو پتہ ہے مجھے موت آنی ہے. پھر یہ کہ نزا کی سختیاں, سکرات, جب جان جدا ہوگی, روح نکلے گی, اس وقت جو تکلیف ہوگی یہ ذبح سے تو کئی گنا زیادہ ہے. ایک روایت کے مطابق تلوار کے 1000 وار سے سخت ہے موت کا ایک جھٹکا. تو بعض اوقات سکرات کئی دن تک چل رہی ہوتی ہے بعض مریضوں کی. تو یہ بڑے تکلیف دہ مراحل ہوتے ہیں, اور بہت تکلیف دہ مراحل ہوتے ہیں. اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ پاک سے آسانی مانگے کہ نزا کے وقت مجھے محبوب کا جلوہ نظر آ جائے, کہ میں محبوب کے جلووں میں ایسا گم ہو جاؤں کہ مجھے سکرات کی تکلیف کا احساس نہ رہے, ورنہ بہت تکلیف ہوگی. تو اپنی موت کو یاد کر کے اس وقت مطلب بندہ اگر روتا ہے اور اپنے افسردہ ہوتا ہے, غمزدہ ہوتا ہے, تو یہ بھی اس کے لیے سعادت کی کہ یہ سب مطلب یعنی موقع سے اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے. بچہ جیسے روتا ہے نا, اس کو بھی امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ بچوں کا رونا دیکھ کر جہنمیوں کا رونا یاد کرے. کہ ایک رونا وہ بھی ہوگا کہ جو جہنمی عذاب کی وجہ سے روئیں گے, اللہ اس رونے سے ہم کو بچائے کہ جہنم کے عذاب سے ہی بچا لے, تو نہ جہنم کا عذاب ہو نہ رونا پڑے. تو ابھی رو لیا جائے خوف خدا میں, توبہ کرتے ہوئے اور جہنم سے ڈرتے ہوئے کہ جہنم کا عذاب ہمیں نہ ہو, نزا کی سختیوں میں ہمیں مبتلا جو کرنا ہے تو وہ مطلب اس میں جلوہ ہو محبوب کا صلی اللہ علیہ وسلم, یا نزا کی سختیاں ہمیں محسوس نہ ہو. تو اس طرح مطلب یہ کہ خیر نزا کی سختیوں میں مسلمان کو اجر ملتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تو بڑی ان کی تو شان, تو یہ دعا نہیں کرتے تھے کہ نزا کی سختیوں میں کوئی آسانی ہو اس طرح کی, کیونکہ وہ ہے نا کہ نزا کی سختیوں میں مومن مسلمان کو اجر ملتا ہے, ثواب ملتا ہے, تو مجھے ثواب ملے گا. یہ ان کی ایک اپنی حکمت تھی. تو سوچیں, یہ اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں. بہرحال ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے اور عافیت کا سوال کرنا چاہیے کہ نزع میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نصیب ہو جائے. سکرات میں گر روئے محمد پہ نظر ہو, ہر موت
کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزہ دے. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سکرات کی جب سختیاں سرکار اتاری، سکرات کی جب سختیاں سرکار اتاری، للہ مجھے اپنے نظاروں میں گمانا، للہ مجھے اپنے نظاروں میں گمانا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور ایک اور مسئلہ بات آپ سے یہ بھی لینی تھی. اب جیسے کہ پرسوں ہمارے یہاں قربانی ہے تو ماشاءاللہ قربانی کا جانور کٹتا ہے تو گوشت تقسیم ہوتے ہیں، مگر ایسا لگتا ہے شاید کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں ہمارے کسی مسجد کے امام صاحب، مؤذن صاحب اور خادم صاحب، اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ محلے میں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بسا اوقات یار امام صاحب کو تو چلا گیا ہوگا، امام صاحب کو تو مل گیا ہوگا، مؤذن صاحب کو تو مل گیا ہوگا، خادم صاحب کو تو مل گیا ہوگا، تو اب پتہ چلے کہ ہر ایک سوچ رہے مل گیا ہوگا، اب وہ تو جائیں گے تو نہیں لینے کے لیے. تو اپنی علاقے کی مسجد کے جتنی بھی عاشقان رسول ہیں ان میں امام صاحب، مؤذن صاحب، خادم صاحب بھی ہمارے پیش نظر رہیں اور ان تک گوشت کیسے پہنچایا جائے یہ بھی ہو کہ وہ آ کر لے جائیں یا ان کو جا کر کو پیش کیا جائے، اور کب کر دیا جائے، رات تک کر دیا جائے عید کے دن یا اگلے دن پہنچا دیا جائے فریج میں رکھ کر، کیا کرنا چاہیے؟ ہے تو بعض اماموں کی بڑی مطلب اس میں مسکینی ہوتی ہے اور واقعی ان کو گوشت بعضوں کو نہیں ملتا، بعض علاقوں کے اوپر ہوتا ہے. اب جیسے کہ بعض علاقے ہوتے ہیں کہ کنجسٹڈ ہوتے ہیں، بعض برادریاں ایسی ہوتی ہیں جیسے میمن برادریاں یہ قربانیاں بہت کرتی ہیں، تو ایسے موقع پر کوئی نہ کوئی امام صاحب کو یاد کر لیتا ہوگا اور کام چل جاتا ہو. بعض علاقوں میں کوئی محلہ نہیں ہوتا، جیسا ابھی فیضان مدینہ ہے یہ محلہ نہیں ہے. دیکھا جائے تو یہاں نمازی طلباء کرام ہیں تو ہمارے مختلف کورسز والے ہیں، تو یہ جیسے ابھی آئے ہیں تو مدنی مذاکرہ سننے کے لیے آئے ہیں تو یہ چلے جائیں گے، جن کے گھر قریب ہوں ایسے لوگ یہاں کم ہیں. تو ہمارے جیسے کہ یہاں اماموں کو، خادموں کو کوئی گوشت نہیں دیتا ہوگا الا ماشاء اللہ، اور نہ جیسے عام مسجدوں کے اماموں کو لوگ نذرانے دیتے ہیں، جمعے کو کچھ دے دیں گے، ان کو شاید کوئی نہ دیتا ہو یا بہت کم دیتا ہو. ایک میں نے مثال آپ کو عرض کی، تو یہ ہوتا ہے اس طرح کہ نہیں دیتے، یوں سمجھتے امام صاحب کو بہت مطلب ہے کہ ملتا ہوگا، پکے پکائے مال ملتے ہوں گے. میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ یہاں فیضان مدینہ میں کوئی کھانا امام صاحب یا مؤذن کے صاحب کے ساتھ لایا ہو کہ میں تو چلو امام صاحب کو دے آتا ہوں. میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے. برسوں فیضان مدینہ بنتے کتنے سال ہو گئے، خود میں نے الحمدللہ ایک عرصہ نماز پڑھائی ہے، مجھے بھی کبھی تجربہ نہیں ہے کسی نے آ کر کہ چلو یہ ہمارا امام ہے اس کو کھانا دو. یہاں مطلب یہ محلہ نہیں ہے. تو یہ واقعی ہوتا ہے کہ اس میں نہ مجھے اس کا کوئی رنج ہے کہ مجھے کھانا کیوں ملا. میں جب محلوں کی مسجد میں نے امامتیں کی ہے، میں مسجد کے کھانا کھانے سے بچتا تھا، مسجد کا کھانا نہیں کھانا ہے. تو میں ایک جنرل بات کرتا ہوں، کھانا تو جائز ہے، اگر کوئی دیتا ہے تو گفٹ ہے، یہ قبول کر لے تو ثواب کا کام ہے، اس کو دعا دے، شکریہ ادا کرے، دینے والے کو بھی ثواب، لینے والا اچھی نیت سے لے گا تو ثواب، اچھی نیت سے کھائے گا تو ثواب. نہیں دیتے ویسے بعض لوگ، اچھا دیں گے تو وہی فریج میں رکھ کر یا شام کو یا دوسرے دن. امام صاحب نے ساری ہر طرف بوٹیاں بھوننے کی خوشبو آ رہی ہیں، اور امام صاحب کے بچے جو ہیں اب ہم کب پکائیں گے گوشت.
تو یہ سمجھنے کی بات ہے. ففہم. تو اپنے اپنے علاقے کے اماموں کو مؤذنوں کو گوشت بھی دینا چاہیے. اگر یہ چھڑے ہیں تو آپ بولے یار گوشت یہ کیا کرے گا, گوشت کیوں نہیں کرے گا یار, آپ پکا کے دو اس کو یار. آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے بیچارہ ہر وقت بیچارہ میں امام صاحب جنت میں لے جانے کے لیے ہر وقت مطلب یہ کوششیں کرتے رہتے ہیں, نیکی کی دعوت دیتے رہتے ہیں, نمازیں پڑھاتے ہیں, آپ کو دین کی باتیں سکھاتے ہیں, قرآن پڑھاتے ہیں, بعضوں کو تو قرآن بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ کہ ان کو پکا ہوا دے دو. یہ تو ہے نا چھڑا جو ہے جس کے بال بچے یہاں نہیں ہے تو واقعی وہ گوشت کو کیا کرے گا. تو اس کو پھر ایسوں کو پکا کے دینا چاہیے. آپ کے گھر میں اگر کوئی اچھی ڈش بنی ہے جب بھی ان کو دیا کریں یار, ایسا نہیں کریں کہ یہ امام کا پیٹ بھرو. جتنی تنخواہ امام کی تنخواہ اتنی نہیں ہے. بعض علاقے مطلب ہوتے ہیں وہ مالداروں کے تو وہاں تنخواہ اچھی ہوتی ہوگی. جنرلی مجھے پتہ ہے نا, یعنی میں نے خود جب اپنی کاغذی بازار الگ تو ایک اچھی آبادیاں ہوا, وہ دور وہ تھا 250 روپے سے میری تنخواہ چلی تھی ماہانہ 250 روپے. اور جب دعوت اسلامی بن گئی اور میری مصروفیات بڑھ گئی, چھٹیاں ہونے لگی کہ ادھر ادھر بیانات کرنے جانا ہوتا تھا مجھے, تو میں نے مسجد چھوڑ دی, ریزائن کر دیا. تو میری اس وقت تنخواہ 7,000 نہیں 700 روپے تھی. تو یہ نہیں ہوتا مسجدوں میں اتنی آمدنیاں, تنخواہ اتنی, اب بھی اتنی تنخواہیں نہیں ہوتی. اب کوئی امام ایسا پاورفل ہو تو بچے پڑھا لے گا, گھروں میں جا کر ٹیوشن قرآن شریف پڑھا آئے گا, نکاح رجسٹرار بن جائے گا. تو اس طرح کچھ نہ کچھ یہ ہاتھ پیر مار کے کر لیتے ہوں گے اپنا گزارا, لیکن ایک ہر امام میں یہ صلاحیتیں بھی نہیں ہوتی. تو بہرحال یہ ہوں صلاحیتیں نہ ہوں, سعادت کی بات ہے جب ہم اپنے کروڑ پتی رشتہ دار کو نواز رہے ہیں تو یار یہ تو ہمارا امام ہے, اس کو بھی آپ 2 بوٹیاں آج چاپیں آپ نے بنائی ہیں, دے دو 2 چاپیں یار امام صاحب کو, لو ان کے دل کی دعا. آج اچھا آج آپ نے مطلب ران بھنی بھی بنائی ہے, ایک بنا لو نا چھوٹی سی ران امام صاحب کے لیے, بیڑا پار نہ ہو تو مجھے کہنا, اس کی دعا لو. آپ کو نماز پڑھاتا ہے یہ مؤذن, اذان دے کر آپ کو فجر کے لیے جگاتا ہے. تو امام صاحب, مؤذن صاحب, خادم صاحب سارے مل کے ران کھا لیں گے یار. پہلے سے بول دو کل میں ران لا رہا ہوں آپ کے لیے, تندوری ران کھلاؤ ان کو یار. جب آپ کھاتے ہو تو یہ آپ کے امام بھوکے رہیں, حسرت ان کے بچے حسرت کریں کہ ہم کیسے کھائیں گے. امام ہاتھ نہیں پھیلائے گا, سفید پوش ہے, ہاتھ پھیلائے گا آپ کو بولے گا تو پھر خلاف ہو جاؤ گے آپ. یہ بھی مسئلہ ہے. اور امام کو ہاتھ پھیلانا بھی نہیں چاہیے, کسی کو بھی ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے کہ خودداری میں ہی بھلائی ہے. کوئی ایسا مضبوط علاقہ ہو اور ان کو جیسے کہ کئی سبھی آپ بیان فرما رہے ہیں, کیا پتہ ایک ہمارے ایک سے ایک علاقے جہاں پر اسلام بھائی اسلام بہنیں سن رہے ہوں, تو اگر ان کے لیے گنجائش ہو تو کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ امام صاحب بعضوں کا فیملی کے ساتھ رہتے ہیں علاقے میں, محلے میں, اور ان کا ایک مکان بھی ہوتا ہے وغیرہ, تو ایک بکرا ہی ان کو اگر کوئی تحفے میں دے دے کہ امام صاحب یہ بکرا ہماری طرف سے لیں. اب امام صاحب خود ہی اگر نماز عید کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ قربانی کے جانور کی مطلب جانور کی قربانی کر رہے ہوں, اور تو یہ زیادہ پھر امام صاحب ہی ہو سکتا ہے کہ اپنے مؤذن و خادم کی دعوت کر دیں گے, یار بکرا ہے تو چلو اپنے مل کر کھائیں گے پیئیں گے, یا ہو سکتا ہے یا امام صاحب ہی کوئی کلیجی ولیجی بنا کر ہمیں بھجوا دیں کہ یار یہ میرے گھر پہ کلیجی بنی ہے, ایک مثال دے رہا ہوں. تو یہ بھی کیا تو جا سکتا ہے, جو کر سکتے ہیں ان کو میرا خیال ہے اس میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. بالکل بکرا ان کے گھر پہ بندھا ہوا بے بے کرے گا, ان کے بچے آپ کو دعائیں دیں گے. بکرا دینا چاہیے, اور خالی بکرا نہیں, چارہ اور کسائی کی گوشت فروش قصاب کی کٹائی بھی دینی چاہیے اس کو, اور رسی بھی آپ کی, ہاں امام صاحب کی نہیں. اچھا گھنٹی نکالنا مت, بھلے بندی رہے. امام صاحب خوش کریں, اللہ آپ کو خوش کرے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اسی طرح کئی ایسے ہوتے ہوں گے, آپ کا ڈرائیور ہے, آپ کا مالی ہے, آپ کے دیگر خادم ہیں, آپ کا باورچی ہے, اسی طرح گھر میں ماسیاں ہوتی ہیں جو کام کر رہی ہوتی ہیں. عمومی طور پر ان کے یہاں بھی اتنا کوئی ایسا نظام نہیں ہوتا, اور وہ پورا دن آپ کے ساتھ ایسا دیتے ہوں گے. نارملی ہم ایسے توجہ دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیتے ہوں گے کہ وہ جاتے جاتے شام کو رات کو
لیکن وہ ان کا بھی اگر دن میں اگر پہنچ جائے نا، بھلے وہ خادم یا جو بھی آپ کا جو مالی ہے وہ دن بھر آپ کے ساتھ ہے، لیکن اس کے گھر والے انتظار کر رہے ہوں گے، تو اگر وہ ان کے گھر پہ گوشت جلدی عید کے دن پہنچ جائے تو اس کے بچے بھی آج کے دن عید کے دن اگر گوشت کھا لیں گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کا مالی اور یہ جو بھی آپ کے جو خادم وغیرہ ڈرائیور وغیرہ ہے ان کو کہہ دیں یار گھر پہ تو گوشت پہنچا دو، تم بھلے رات کو چلے جانا، تم اور لے کر چلے جانا، ابھی یہ جلدی جلدی پہنچا تاکہ دوپہر کا آپ کے گھر پہ پکے نا، تو گوشت پکنا چاہیے اپنے گھر کا. تو اگر آپ چاہیں گے تو یہ بھی شاید ہو جائے گا، وہ بھی دعائیں دیں گے آپ کو. سبحان اللہ، نہیں ہونا چاہیے. ایک امام صاحب کی حکایت یاد آئی. ایک اسلامی بھائی نے مجھے بتایا کہ فلاں مسجد، میں جانتا ہوں بتانے والے کو، امام صاحب کو سب کو جانتا ہوں، مسجد کا بھی پتہ ہے مجھے بتایا کہ وہ امام صاحب سے کوئی بات ہوئی ہوگی بقرعید کے دن کی گوشت کی، اور یہ تو انہوں نے بتایا کہ بقرعید کو ہم کو گوشت کون دے گا. تو دوپہر کو ان کے پاس گوشت نہیں ہوتا، مطلب ایسا کچھ انہوں نے بتایا ہوگا. تو اس طرح میں نے بتایا کہ اب میں ہر سال سب سے پہلے اپنے امام صاحب کو گوشت بھیجتا ہوں قربانی کا. مسجد بھی بڑی مسجد ہے، ایسا بھی نہیں ہے نہیں دیتے یار، ٹھکانا ہی نہیں ہے. مطلب جو واہ واہ کرے حاجی صاحب بیڑا پار، اب اس کو ہی دو گے یار. امام صاحب جو روزانہ آپ کا بیڑا پار کر رہے ہیں اس کو نہیں پوچھو گے. تو یہ واقعی سمجھنے کی بات ہے کہ بعض ہمیں امام صاحب یوں لگتے ہیں کہ سفید پوشیں، پیٹ بھرا ہوا ہے، خوب حلوے کھاتے ہیں، خوب مرغیاں کھاتے ہیں. یار گھر میں جھانک کر دیکھو نا. مجھے یاد آ رہا ہے ایک بہت بڑے امام صاحب تھے، مشہور ترین، ہاں لفظ ترین رہنے دیتا ہوں، مائنس نہیں کرتا میں. ان کے گھر میں مطلب مجھے پتا چلا تھا کہ تنخواہ اب سفید پوشے سے کہ دودھ شرما جائے، کسی کو بول نہیں سکتے ایسے سفید پوش. اور ان کے گھر میں مطلب ان کے بچے گوشت نہیں کھا سکتے، ان کو اتنی تنخواہ نہیں ہوتی. دال کھائیں گے، سبزیاں کھائیں گے. تو وہ کسی نے مجھے بتایا تھا کہ یہ فلاں امام صاحب. تو لوگ مطلب یہ خالی ان کو ہوتا ہے کہ یہ امام صاحب کا پیٹ بھرا ہوتا ہے. آپ کا پیٹ بھی تو بھرا ہوا ہے یار. تو یہ میں کہا کہتا ہوں کہ دو نوالے بچا کر امام صاحب کو دو یار، جو پیٹ بھرنے کے بعد جو بچا اسی میں سے دے دو. تو امام کا، مؤذن کا، سب کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے. اور قربانی کے دنوں میں تو یہ بھی قربانی دی جائے کہ ان کو کوئی اچھا سا حصہ کچا اگر بال بچے ہیں تو، اور فوراً سب سے پہلے امام کا حصہ الگ ہو. بیٹے کو بولا بیٹا جلدی پہلے امام صاحب کو پہنچا. واقعی بہت دعائیں لگیں گے آپ کو. امام صاحب پہلے سمجھے، یہ نماز میں آپ سے پہلے ہی ہوتے ہیں، آگے ہوتے ہیں نا، تو ان کو گوشت بھی پہلے پہنچنا چاہیے. لاسٹ میں آخر میں جب مطلب دیگے صاف ہو جائیں تو پھر آپ امام صاحب آپ کو یاد آئیں. جب ظہر کی اذان ہوگی تو اب یہ دوپہر کو تو بیچارے سبزی کھا چکے امام صاحب، اور آپ کا گوشت اب پہنچا. امام صاحبان دعوت اسلامی والے سمجھدار ہیں، بات مانتے ہیں. یا اب آپ فریج لے لو، ایک گوشت آئے گا انشاءاللہ. نہ فریج نہیں ہو تو رکھیں گے کہاں؟ اچھا فریج بھی آپ دیں گے، جزاک اللہ. فریج بھی دلا دو یار، اللہ نے آپ کو دیا ہے تو کوئی چھوٹا موٹا فریج بھی امام صاحب کو دلا دو. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پاس نہیں ہے تو. جب آپ کے پاس یار ڈیپ فریزر ہے تو اس کے بعد چھوٹا ٹھنڈا پانی کرنے کا فریج بھی نہیں دو گے ان کو. اور سہولیات بھی جو بھی آپ پسند کرتے ہیں، امام صاحب بھی انسان ہیں، ان کے پاس بھی ہونی چاہیے، مؤذن صاحب کے پاس بھی ہونی چاہیے، خطیب صاحب کے پاس بھی ہونی چاہیے. تو علماء کی خدمت کرو نا. اگر وہ بولتے ہیں نا کہ تمنا ہے اگر تو کر خدمت فقیروں کی. تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی. فقیر سے مراد بھیک مانگنے والا نہیں ہے یہاں. اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ فقراء میں ایک صورتیں ہیں تو وہ شامل ہوتے ہیں. یہ اس طرح کے فقیر. تو یہ سب کی خدمت، قاری صاحبان کی بھی خدمت کریں، نعت خوانوں کی، ہاں نعت خوانوں بھی کریں. مطلب سب دکھا رہے ہیں نا کہ یہ قاری صاحب کو بھی، نعت خوان کو بھی. تو بہرحال یہ کہ سب کی خدمت جائز طریقے پر. نعت خوان تو اگر ہمارے معاشرے کا فرد ہوتا ہے. قاری صاحبان البتہ عام طور پہ امامتیں اور تدریس کر رہے ہوتے ہیں، پڑھا رہے ہوتے ہیں، ان کی تنخواہیں اتنی نہیں ہوتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد، اور سارا سال ان کی خدمت کرنی ہے.
बकरीद में तो करें बेशक, इसके अलावा भी मौका ब मौका आपके पास कोई अच्छी चीज़ पक गई, अच्छी चीज़ आ गई तो अल्लाह तौफीक दे तो पेश करें। जुम्मे जुम्मे सबके सामने लहराते हुए नहीं, तरकीब से इनकी खिदमत में कुछ रकम पेश कर दें। 12 रुपये ही दे दें, अब तो 12 रुपये भी पता नहीं है कि नहीं है, रुपया तो अब नहीं है ना, रुपया है 5 भी नहीं है, तो 10 के नोट भी सुना था, वो भी टाटा कर रहे हैं चला, 1 रुपये सिक्का है तो 12 रुपये ही दे दें, चलो 112 देंगे, जज़ाकल्लाह, जितना शहद डालेंगे उतना मीठा होगा। अच्छा देखो, मैं फिर कहा दूं, खुदा की कसम, मैं अपने लिए नहीं कहता, मेरे पास गोश्त के पहाड़ लगे होते, मुझे देना भी नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त बांटने वाला हूँ, मांगने वाला नहीं हूँ ना। मुझे आपके नजराने शुक्राने चाहिए, मेरा पेट वाकई भरा हुआ है, मेरी तिजोरी भरी हुई है, मुझे आपकी रकम नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। मैं अपनी बिरादरी, इमाम साहिबान, उलमा का तो खादिम हूँ, मैं आलिम नहीं हूँ, मेरी बिरादरी वो है भी नहीं, मैं तो इनका गुलाम हूँ। उलमा अहले सुन्नत, इनकी खतीबों की और इन साहिबान की, मुअज्जिनीन की, मसाजिद के खादिमीन की, ये हमारी तो ये पुरानी लाइन है मस्जिदों की, और ये हर मुसलमान को इससे वास्ता पड़ता है। कभी नहीं जाओगे, हम जनाजा आपका मस्जिद के पास ले जाएंगे। कहाँ पढ़ाएंगे जनाजा? मस्जिद के बाहर, अंदर नहीं घुसने देंगे, क्योंकि जनाजा मस्जिद के बाहर पढ़ा जाता है, अंदर नहीं पढ़ा सकते। तो यूं मतलब मस्जिद से तो वास्ता हर मुसलमान को पड़ता ही पड़ता है, ईद के बहाने तो आता ही आता है। तो ये कि अपने इमाम साहिबान की खिदमत मैंने अपने लिए वजाहत कर दी, या कोई ये ना समझे कि इनडायरेक्ट बोलता है कि मेरा ख्याल रखना, मुझे सारा साल नजराने देते रहना, वल्लाह बिल्ला तल्ला मेरी नीयत ये नहीं है कि मुझे दें आप, ना मुझे आपकी ज़रूरत है, ना मेरा मुतालबा है, ना मुझे कोई कमी है, अल्लाह ने बहुत दिया है, मैं दोने वाले बच जाते खा लेता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह, कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं बड़ा अमीरो कबीर हूँ, शहीदो सरा का असीर हूँ, दरे मुस्तफ़ा का फ़कीर हूँ, मेरा रिफ़तों पे नसीब है, मेरे विरदे लब है नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कई ऐसे लोग हैं जो उधर पता चला है कि माशाल्लाह इनको अल्लाह ने नवाजा है, और ये अपनी फैक्ट्रियों में बाकायदा जानवर, एक से ज़्यादा जानवर, बड़े जानवर ये कुर्बान करते हैं, और अपने फैक्ट्रियों के जो मुलाजमीन होते हैं ना, और एक तादाद होते हैं मुलाजमीन की, ये उनको वहीं से गोश्त उनका तकसीम हो जाता है, ये भी पता चला है। ऐसे भी लोग हैं जो यूँ निज़ाम बनाते हैं। तो मुलाजमीन की तनख्वाहें भी कितनी होती हैं, 25-30-40 हज़ार रुपये इनकी तनख्वाहें होती होंगी, अभी इसमें क्या गुजारा होता होगा। तो इनको मुलाजमीन को डेट भी दे देते हैं कि इस वक्त बता देते इतने बजे आ जाना, और वो फैक्ट्रियों से सैकड़ों की तादाद में भी पता चलता है कि ये बांट देते हैं। तो करने वाले ऐसा भी कर लेते हैं। मैंने तो एक मंजर ये भी देखा है कि कस्साब, लोग इनको समझते हैं कि ये दिन में नहीं समझते, बहुत समझते होते मुसलमान जो होते ज़ाहिर है कि। तो एक कस्साब का घराना था, खुद ये लोग जानवर काटते थे, सब करते थे, और अपना बड़ा जानवर अपनी तरफ से कुर्बानी, ये मैंने देखी करते थे बाहर गली में, और गोश्त वहीं तकसीम करते थे कुर्बानी करके। तो अल्लाह के बंदे पड़े, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं करते, मतलब माशाल्लाह देने वालों की भी कमी नहीं है। अब समझाते रहेंगे इंशाअल्लाह, तो ये देने वालों की और बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सीधी एक सवाल ये मौसूल हुआ है, ये कह रहे हैं कि अगर कोई नाबालिग बच्चा या बच्ची अपने वालिद या सरपरस्त की इजाज़त के बग़ैर किसी पीर साहब से मुरीद हो जाए, तो क्या उसकी बैत दुरुस्त होगी या नहीं होगी? इसमें यह कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर समझदार नाबालिग है तो वालिदैन की इजाज़त नहीं भी ली उसने, और वो अगर बैत कर दी तो उसकी बैत दुरुस्त है, पता रज़िया शरीफ में। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो जिसने ये दुआ 3 बार पढ़ी तो गया उसने शब कद्र हासिल कर ली।
آئیے ہم بھی مل کے پڑھ لیتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. الحمدللہ بقرعید آ رہی ہے. آپ قربانی کرتے ہیں نا؟ الحمدللہ اللہ قبول فرمائے. اچھا بڑا جانور کرتے ہیں 40 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ. سبحان اللہ. اللہ قبول کرے تو ماشاءاللہ اللہ قدم قدم پر آپ کو اس کی برکت نصیب فرمائے. اس کے جائز ہونے میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. کوئی اور زیادہ ثواب کمانے والا میں آپ کو طریقہ بتاؤں. ثواب بھی زیادہ، فضیلت بھی زیادہ، بھلا بھی غریبوں کا زیادہ. تو اتنی رقم میں آپ 4 لاکھ والے، 5 لاکھ والے، 3 لاکھ والے، 6 لاکھ والے 4 5 6 جانور اگر لے لیں اور ان کو قربان کر کے اپنے بھلے عزیزوں کو بانٹیں، غریبوں کو زیادہ سے زیادہ گوشت ملے گا. میرا مشورہ پسند آیا ہو، زیادہ ثواب کمانے والا نسخہ، تو اس پر عمل کیجئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. قربانی کے دن چل رہے ہیں آج کل. ایک موضوع چل رہا ہے سوشل میڈیا پر، وہ بات پہ کہتے ہیں وہ ریاکار ہے، اس نے ریاکاری کی. یہ بڑی گائے کیوں لے آیا؟ ریاکار ہے. یہ اتنا خوبصورت بکرا یہ کیوں ادھر باندھ کے رکھا ہے باہر؟ اس نے ریاکاری کر رہا ہے، دکھا رہا ہے لوگوں کو. اللہ کے نیک بندو، ریاکاری کس کو کہتے ہیں؟ یہ علماء سے ہمیں سیکھنا چاہیے. اور جس کی نظر قرآن و حدیث پر ہوگی وہ کبھی ہر بات کو ریاکاری نہیں کہے گا. ریاکاری جو ہے نا اس کا تعلق دل سے ہے. اب حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے خادم کو اپنا قربانی کا جانور دیا اور فرمایا کہ مدینہ گلیوں میں اعلان کر دو کہ یہ عبداللہ بن عمر کا اضحیہ یعنی قربانی کا جانور ہے. کیا کہیں گے؟ کیا ارادہ ہے؟ ریا کی تعریف پیش نظر ہوگی نا آپ کے تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ریا کی تعریف یہ کہ اپنی عبادت کسی پر ظاہر کرنے سے مقصود یہ ہو کہ اس کے دل میں میرا مقام بنے گا، میری عزت بڑھے گی، یا مجھے اس کی وجہ سے مال ملے گا. تو یہ ریا. باقی اچھا جانور لینا عمدہ اور اس میں خوشی کا اظہار کرنا، سب کے سامنے ظاہر کرنا، تو ہر نمازی ریاکار، سب کے سامنے تو نماز پڑھ رہا ہے. ہر حاجی ریاکار، خوشی سے پھولا نہیں سماتا، ایک ایک کو پکڑ کے کہتا ہے میں حج پہ جا رہا ہوں، میں مدینے جا رہا ہوں. یا اس کو ریاکار بولو گے تو پھر رہے گا کیا آپ کے پاس؟ وہ ریاکار نہیں، کہنے والا گناہ گار ہو جائے گا. اس لیے سوچ سمجھ کر اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے. یہ کتاب ضرور لیجئے گا. اس کتاب نیکی کی دعوت مکتبۃ المدینہ کتاب ہے. اس کے پیج نمبر 67 سے 80 مثالیں ریاکاری کی دی ہوئی ہیں. یہ دونوں ویڈیو کلپ جو ہیں یہ امیل سنت کے فیس بک پیج پر بھی ہیں، ہمارے سوشل پیجز پر موجود ہیں. آپ کو بھی اگر یہ واٹس اپ کے ذریعے یا پیج کے ذریعے مل گئے ہوں تو کائنڈلی ریکویسٹ ہے کہ یہ موقع ہے، اس وقت ہے اور یہ کرنٹ ٹاپک ہے، اور بعض آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ برننگ ایشوز ہیں، ہاٹ ٹاپکس بھی ہوتے ہیں. تو ان کو اگر آپ جتنا زیادہ وائرل کریں گے تو اللہ پاک نے چاہا تو امت کو فائدہ ہوگا. غلط فہمیاں دور ہوں گی، یعنی غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں. بڑے جذباتی لوگ کیا کیا بک رہے ہیں، میں بک رہے ہیں کہوں گا، کیا کیا بول رہے ہیں. تو یہ ان سب کی مطلب ہے کہ انشاءاللہ جو ان کی وجہ سے وسوسوں میں پڑے ہوں گے، ان کی وسوسوں کی کاٹ ہو جائے گی. کہ بڑا جانور کوئی گناہ نہیں ہے، چاہے کروڑ پلس کا ہو. اللہ دل دیکھتا ہے، نیتیں دیکھتا ہے ہماری. لیکن بہتر وہ ہے کہ جو میں نے عرض کیا کہ چھوٹے چھوٹے اگر جانور لیتا ہے تو اتنی رقم میں اور بہت سارا گوشت آ جائے گا تو یوں بانٹے تو یہ افضل زیادہ ہے، ثواب اس میں ملے گا. لیکن وہ بھی کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. اب اس میں ایک مشورہ میرا تھا، اب تو ٹائم نکل گیا، یہ بھی مجھے کسی نے توجہ دلائی. تو وہ یہ کہ اب جیسے کہ
चैनल्स में, सोशल मीडिया में बड़े बड़े खूबसूरत जानवर दिखाए जाते हैं, एक से एक दिखाए जाते हैं, ढूंढ ढूंढ के खूबसूरत और बड़ा जानवर दिखाया जाए। इसके साइड इफेक्ट एक तो ये कि जो गरीबों को, जो या मुतवस्सित तबके के लोग हैं, इनको शायद एहसास कमतरी होता हो, एहसास महरूमी होता हो कि हम तो ले ही नहीं सकते, और जिनका छोटा जानवर है घर में लिया है वो शर्मिंदा होता हो, यार जानवर तो ये है यार, क्या उठा लाया है। तो इसमें क्या ये नहीं हो सकता कि चैनल्स वाले जितने भी हों, मैं सबके लिए पैगाम है, दरखास्त है कि छोटे जानवर भी दिखाए जाए, बड़े नहीं दिखाए ये मैं नहीं कहता, या ज़्यादा जो है ये नॉर्मल जानवर, क्योंकि ये बड़ा जानवर जो ना लाखों का, ना 50 लाख 60 लाख का, तेरा मेरा काम नहीं, हम ख्वाब में भी नहीं खरीद सकते, इतनी रकम तो वाकई मैंने भी नहीं देखी। तो ये कोई कोई होता है, और ये जानवर भी इतने कीमती जो है ना, ये इतने मंडी में होते भी नहीं है, ये भी गिनती के होते हैं जानवर, समझे, घूम फिर के वही गश्त कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पर शायद। और सोशल मीडिया पर अब AI के जरिए तरह तरह के बकरे, गायें, समझे, पहाड़ के टीले दिखाए जा रहे हैं। ये भी, इनमें भी कम अक्ल की वजह से इतने बड़ा दिखाते हैं कि जो भी थोड़ा बहुत समझदार होगा इतना बड़ा दिखाएंगे, समझ जाएगा कि यार ये AI का कारनामा है। अगर लोगों को धोखा ही देना है तो ये कि वो धोखा भी नहीं खाएगा समझदार आदमी, और ये करना भी नहीं चाहिए। AI का है तो इसमें लिख देंगे AI का है, क्यों दे रहे हैं, आपकी नीयत क्या है देने की, क्या है, फजूल, तो क़यामत का हिसाब देने के लिए तैयार रहें। और क्या है, ये इतने बड़े बड़े जानवर दिखाना, AI का कहकर भी दिखाना, अगर कोई उम्मत के लिए मैसेज नहीं है, इसमें कोई भी फायदे का पहलू नहीं है अगर इसमें, तो फिर ये क्या है, तो ये फजूल, जिसमें दीन दुनिया का फायदा ही नहीं है, तो अब इसके लिए क़यामत का हिसाब है। तो ना दें यार ऐसे, जो कुदरती जानवर है भले वो उसको दे, ज़रूरत है तो, बिला ज़रूरत उसको भी देना फजूल ही जाएगा, फायदा ही नहीं है दीन दुनिया का अगर उसमें। तो बहरहाल ये कि जानवर, नॉर्मल जानवर, आम आदमी क्या करेगा, लेगा लाख रुपए का ढूंढेगा, अच्छा लाख के ऊपर 10 देने पड़ेंगे, चलो यार ले लेते हैं यार 10,000, 1.25 लाख का, ज़्यादा ज़्यादा थोड़ा यूँ होगा उसका दर्जा पैसों में, 3 लाख का ले लेता होगा, 4 का ले लेता होगा, बाकी ये 60-70 लाख का हर आदमी नहीं लेता, इक्का दुक्का होता है, शोर इन्हीं का मचा हुआ है, समझे। तो मैंने इनको भी जो भी मसला था वो अर्ज कर दिया। जो रिया के लिए लेता है तो वो गुनाहगार है, उसका उसके रब का मामला है, हमको बोलने की ज़रूरत नहीं, हमको पता नहीं है कि इसके दिल में नीयत क्या है। तो इस तरह मतलब अगर ये सोशल मीडिया वाले अगर हमदर्दी के तहत या चैनल्स वाले, मदनी चैनल समेत, ये अगर दरमियान जानवर की भी थोड़ी कसरत कर देना, दिखाना, अब टाइम निकल गया लेकिन अभी 2-3 दिन अपने पास बाकी है, तो ये भी अगर दिखाते रहें, बड़े जानवर थोड़ा कम दिखाएं, ताकि वो गरीबों का भी थोड़ा, या मुतवस्सित जो होते हैं मीडियम लोग, उनका भी थोड़ा हौसला बढ़ेगा, नहीं नहीं हम भी कुर्बानी करते हैं, खाली ये पहाड़ ही नहीं कटते हम जैसों के, मतलब ये छोटे जानवर भी वो कट ज़्यादा छोटे ही रहे होते हैं, जिनको कोई मीडिया लिफ्ट नहीं कराता, कट रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा यही कट रहे होते हैं, कम कीमत वाले। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हुज़ूर 9 ज़िलहिज शरीफ है, आज शब भी हो गई, तो क्या इसका कोई वजीफ़ा है फजर की नमाज से जो पढ़ा जाता है, क्या वजीफ़ा होगा, किस तरह पढ़ेंगे, कब तक पढ़ेंगे, इसकी अगर कोई तफसील बयान हो जाए। हाँ, वो 9 ज़ुलहज कल है ना हमारे यहाँ, हमारे अभी मदीने में भी कल है, मक्का शरीफ में भी कल है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बहुत अच्छी याद दहानी की तरकीब बनी। आज शुरू हो चुकी है 9 ना, 9वीं शब शुरू हो चुकी है, शब अरफा है। जी हाँ, शब अरफा। देखिए नहीं, आज की रात का वजीफा नहीं है ना, फजर से शुरू होगा ये तकबीरत तशरीक। तो हर नमाज जो जमाअत मसनूना के साथ होती है,
یہ مسجد میں امام صاحب جو نماز پڑھتے ہیں تو اس میں بلند آواز سے ایک بار واجب ہوتی ہے، 3 بار مستحب، اچھا ہے 3 بار، اور 3 بار کا ہی ہمارے یہاں معمول ہے، بلند آواز سے پڑھتے ہیں، تو یہ سب کو اس میں پڑھنا ہے۔ اچھا اب اس کے کچھ اور بھی مسائل ہیں تو یہ عرض کرتا چلوں۔ تکبیر تشریق بھی پڑھ کے سنا دوں پہلے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیرات تشریق کا وقت 9 ذوالحج شریف کی فجر سے لے کر 13ویں کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی گئی ہو۔ ایک تو بعض لوگ تو الگ الگ اپنی جماعتیں کرتے ہیں، نہیں، جو امام معین فکس امام ہوتا ہے وہ نماز پڑھاتا ہے جماعت سے، تو یہ جماعت مستحبہ ہوتی ہے۔ اچھا، اور نمبر 2، ہر فرض نماز کے سلام کے فوراً بعد ایک بار بلند آواز کے ساتھ تکبیر تشریق کہنا واجب، جبکہ 3 بار کہنا افضل ہے۔ اکیلے فرض پڑھنے والے پر بھی تکبیر تشریق واجب نہیں، مگر کہہ لے تو بہتر ہے۔ نمبر 4، جمعہ کے بعد بھی تکبیر تشریق واجب ہے، اور نماز عید کے بعد بھی کہہ لے۔ نمبر 5، مسبوق یعنی جس کی امام کے ساتھ کچھ رکعتیں رہ گئی ہوں، وہ جب اپنی نماز پوری کر لے، جب اپنی بقیہ نماز پوری کرے گا اس وقت تکبیر کہے گا، مگر اب یہ بلند آواز سے نہیں کہے گا نا، بلند آواز سے کہے گا، ہاں کہے، یہ دیکھنا ہے کہ اس کو اتنی آواز نہ ہو کہ لوگ مطلب تکلیفوں کو اپنی سنتیں وغیرہ پڑھ رہے ہوں گے، تو لیکن یہ اتنی آواز ہو کہ تکلیف نہ پہنچے۔ عورت پر تکبیر تشریق کہنا واجب نہیں، اگر امام تکبیر کہنا بھول جائے تو مقتدیوں پر تکبیر کہنا واجب ہی ہے، لہذا مقتدی جنہوں نے پیچھے امام صاحب کے نماز پڑھی وہ تکبیر کہیں گے۔ چلیے مل کے پڑھ لیتے ہیں آج۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اچھا، اگر کوئی ایسے وقت نماز میں جماعت میں داخل ہوا کہ اس کو پہلی رکعت نکل گئی یا دوسری رکعت نکل گئی، اب امام صاحب نے تو سلام پھیرا، انہوں نے تو یہ پڑھ لی تکبیرات، اب جب وہ اپنی بقیہ نماز پوری کر کے جب سلام پھیرے گا تو کیا اس پر بھی تکبیر پڑھنا واجب ہی رہے گا؟ جی ہاں، وہ بھی پڑھے گا، اتنی آواز، یہ بھی بلند آواز سے پڑھے گا، لیکن جب یہ دیکھ لے کہ کوئی نمازی کو تکلیف نہ ہوتی، وہ مدھم آواز سے پڑھے لیکن پڑھے۔ 9 تاریخ کل ہے عرفہ، یوم عرفہ، اس کی بھی اپنی جگہ پر فضیلتیں ہیں، آج کی رات کی بھی فضیلتیں ہیں۔ تو یوم عرفہ کا روزہ یہ بڑے ثواب کا ہے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ یعنی 9 ذوالحج شریف کا روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے۔ ایک اور مبارک حدیث میں اللہ کے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
مجھے اللہ کریم پر گمان ہے کہ عرفہ یعنی 9 ذوالحج شریف کا روزہ 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک شخص نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے عرفے کے روزے کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ظاہری زندگی میں ہم اسے 2 سال کے روزوں کے برابر سمجھتے تھے۔ 9 تاریخ کا روزہ 2 سال کے روزوں کے برابر۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرفے کا روزہ 2 سال کے روزوں کے برابر ہے اور عاشورے کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر۔ ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے عرفہ کا روزہ رکھا اس کے مسلسل 2 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اچھا، عرفے کے دن یعنی کل جیسے یوم عرفہ ہے تو عرفے کے دن اکثر دعا شرف قبولیت کو پہنچتی ہے۔ یہ حضرت علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذوالحج شریف 1447 میں نفلی روزے رکھنے والوں کی نیتیں۔ کل روزے رکھنے والوں کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 64,706 64,706، اسلامی بہنوں کی تعداد 45,126 45,126۔ ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی نیتیں 1,09,832 109,832۔ روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھنے والوں کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,51,317 151,317۔ اسلامی بہنوں کی تعداد 1,07,337 107,337۔ ٹوٹل نیتیں 2,58,654 258,654۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات بھی کیے جاتے ہیں۔ آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے کیسے دیکھتا ہے؟ سوال نمبر 2، کس جانور کی بد دعا قبول ہوتی ہے؟ سوال نمبر 3، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نزاع کی سختیوں سے بچنے کی دعا کیوں نہیں کرتے تھے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہن اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل ناظرین سے جو سوالات کیے گئے تھے آئیے اس کی قرآن اندازی دیکھتے ہیں۔ 24 مئی 2026 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، صحابہ کرام علیہم الرضوان میں تقسیم کرنے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کس صحابی کو قربانی کے جانور عنایت فرمائے؟ جواب، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو۔
سوال نمبر 2، ان عظیم بزرگ کا نام بتائیے جب وہ بیمار ہوئے تو ان کی جگہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ان کے شاگردوں کو پڑھایا؟ جواب، حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ۔ سوال نمبر 3، صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر تخت کے پاس کیا دعا مانگی تھی؟ جواب، یا اللہ مجھے ہر سال حج نصیب فرما۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: وزیر احمد سندھ بنت اسلم اتاریہ اورنگی ٹاؤن کراچی، یونس رضا ٹنڈو آدم سندھ بنت اظہر اتاریہ بھلوال پنجاب پاکستان، صغیر اتاری نواب شاہ سندھ، طاہر رضا کراچی بنت غلام شبیر اتاریہ اسلام آباد پاکستان۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام وزیر احمد سندھ، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔